مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور عبادت و بندگی اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو خاص طور پر اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہر زمانے میں نبی اور رسول بھیجتا رہا، جس کے آخری کڑی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے باپ کا اور اپنی قوم کے عام لوگوں کا سامنا نہیں کیا، بلکہ اللہ کا پیغام اور توحید کو پہنچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نمرود کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بادشاہ وقت کے ساتھ ہوا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ میرا رب ہے۔ تو بادشاہ وقت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ہلکے میں لیتے ہوئے اپنی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، مارتا ہوں اور زندہ رکھتا ہوں، میں بھی یہ کام کرتا ہوں، انا احیی و امیت۔ تو لہٰذا اللہ میں یا تمہارے رب میں اور مجھ میں پھر فرق کہاں رہا؟ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 قیدیوں کو لایا گیا اور معصوم کو مار دیا گیا اور جسے موت کی سزا ہونی تھی اسے چھوڑ دیا گیا۔ اسی کو بادشاہ وقت سمجھتا رہا کہ یہی موت اور زندگی کا مالک ہونا ہوتا ہے، بلکہ یہ سب تو اسباب ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کے اوپر بندوق تان دے، گولی چلا دے اور مر جائے تو اس کا مطلب تھوڑا ہے کہ مارا ہم نے، ہمارے ہاتھ میں پاور ہے۔ اللہ چاہے تو گولی نہ چلے، گولی چلنے کے بعد بھی اللہ چاہے تو نہ مرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ بڑا بیوقوف ہے، یہ موت زندگی کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اب اس میں بحث میں نہیں پڑے، مناظرے کامیاب مناظر کی جو بات ہوا کرتی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، اس میں نہیں الجھے اب کہ مرنا کس کو کہتے ہیں، جینا کس کو کہتے ہیں، تم نے کیسے مارا، تم نے کیسے جلایا وغیرہ وغیرہ۔ اگر رب کی بات چل رہی ہے اور اللہ کی برابری کا یہ دعویٰ کر رہا بادشاہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے اللہ یأتی بالشمس من المشرقی، جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے روزانہ، وہ میرا رب ہے۔ اب جب تم بھی کہتے ہو کہ مجھ میں بھی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، فاتی بہا من المغرب، تو ایک دن صرف تم اتنا کر دو کہ مغرب کی طرف سے اس کو نکال دو، دیکھ لیں۔ اب اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام عام کرنے کے لیے بادشاہ کے وقت کے سامنے بھی ان کو آنا پڑا اور مناظرہ کرنا پڑا، باتیں رکھنی پڑی۔ دراصل نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ ہر چٹان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور نبی اور رسول کے مشن پہ جو چل پڑتا ہے، آج بھی کوئی چلنا چاہے تو اس کو بھی چھوٹا بڑا ہر قسم کا چٹان اپنے سامنے دیکھنا پڑے گا۔
اور اللہ کی طرف بلانے والا کبھی ان سے گھبراتا بھی نہیں ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ سمجھتا ہے، جب وقت پورا ہوگا تو کسی بہانے سے موت آ جائے گی، اسی لیے وہ بلا جھجک نڈر ہو کر کے کسی کے بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کسی کے بھی سوال کا جواب دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ ایک وقت کے سامنے بھی گئے، اور اس کے بعد قوم کے لوگوں کے ساتھ تو بات چل ہی رہی تھی، آپ کے سامنے بات ہماری جاری تھی کہ جب لوگوں کے سامنے اپنے اوپر ان لوگوں نے غور کیا، پلٹے اپنی طرف کہ ہاں یار یہ بول تو صحیح رہا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو بول رہا ہے تو ان کی بات میں دم ہے، اور خود کہنے لگے کہ انکم انتم الظالمون، کہ غلطی تو ہم ہی لوگوں کی ہے، کس چیز کی پوجا پاٹ میں ہم لوگ لگ گئے ہیں۔ لیکن پھر وہی اکڑ انا شیطان کی کامیاب چال اس پہ آ گئے کہ نہیں یار یہ تو ناک کی بات ہے، ایک نوجوان ساری قوم کو للکار رہا اور ہم لوگ جھک جائیں، زمانے سے اور صدیوں سے ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے چلے اور چھوڑ دیں۔ پھر کہنے لگے پلٹ کر کے کہ ارے ابراہیم یہ سب الٹی پلٹی باتیں کیوں کرتے ہو، یہ لوگ بول پاتے ہیں کیا؟ تمہیں بھی معلوم ہے کہ پتھر کے نہیں بولتے ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے دماغ کو چوٹ کیا اور کہا کہ تم پہ بھی افسوس ہے اور تمہارے لاچار اور بے بس معبودوں پہ بھی بڑا افسوس ہے۔ کیا سمجھ بالکل نہیں تم لوگ؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انہی کے پوجا پاٹ میں لگے رہو گے تم لوگ۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب جب سب باتیں ختم ہو گئی، اب کرنے کی بات کیا رہ گئی، اور ابراہیم علیہ السلام اپنا پیغام پہنچا چکے، اب وہی جو شیطان کا حربہ ہوتا ہے اسی پہ وہ اتارو ہو گئے کہ دیکھو باتوں سے تو اب بات نہیں بنے گی، دلیل تو ہے نہیں کہ بحث کر کے مناظرہ کر کے میدان جیت لیا جائے گا۔ آج بھی جب بھی کوئی حق کہنے والا اپنی بات مضبوطی سے پیش کرتا ہے اور سامنے والوں کے پاس دلیل نہیں رہتی تو کیا کرتا ہے؟ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بس مارو۔ ہم یہ سب چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جو مارنے کی بات کرنے لگے سمجھ لینا کہ یہ غلطی پہ ہے، اس لیے اب اپنی بات رکھ نہیں پا رہا ہے، اس لیے اب اسی راستے پہ چل پڑا جو شیطان کا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی اسی راستے کو چن لیا۔ قالوا حرقوا، ارے ان سے بات کرنا بیکار ہے، بات ہے ہی نہیں، کیا کرو گے؟ ان سے بات کرنا بیکار ہے، ان کو جلا ڈالو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بتائیے عقل ماری گئی ان کی، ارے کیسے معبود کی ان کی مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ معبود کی بھی مدد کرنا ہے، یہی سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے معبود تو وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تو آ کر کے وہ آپ کو محفوظ رکھے، اس کو آپ کی ضرورت پڑ جائے، وہ کیسا معبود ہے؟ ان کو جلا ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بہرحال اب آگ کی تیاری شروع ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اس کے لیے پہلے ایک عمارت بنائی گئی، ایک بڑی عمارت بنائی گئی کنویں ٹائپ کی، اور اس کے اندر لکڑیاں خوب ڈھیر ساری اکٹھی کی گئیں، تب جا کر کے خوب زبردست طریقے سے آگ جلائی گئی۔ ایسی آگ جو ایک آدمی کے لیے نہیں، ایک پورے بستی اور علاقے کو جلانے کے لیے کافی، ایسی آگ جلائی گئی۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ پہلے ایک عمارت بناؤ، آگ ایک دم خوب بڑی زبردست ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسی سزا ہم لوگوں نے دی ہے، ورنہ جلانے کے لیے ذرا سی بھی آگ کافی تھی، پکڑ دھکڑ کے جلا دیتے بھائی۔ تو عمارت بنائی، اور اس کے بعد اس میں اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں لفظ استعمال کیا جو جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، جہنم کی آگ کے لیے بھی جہیم کا لفظ استعمال اللہ کرتا ہے قرآن میں۔ اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ اللہ نے اس کو جہیم کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دور تک اس کی گرماہٹ محسوس کی جا رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے پھینکنا ممکن نہیں تھا، اتنی دور سے گرماہٹ اس کی محسوس کی جا رہی تھی، اس لیے پھر پرانے وقت کی مشین منجنیق کا استعمال کیا گیا کہ دور سے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے پھینک دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام، ذرا سا بھی چہرے پہ بل نہیں، پیشانی پہ شکن نہیں، کوئی بھی ڈر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا، بلکہ کیا کہتے ہیں وہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کے لیے ہم بات کرنے آئے ہیں اور اللہ ہی نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک ہے، تو ڈرنا کیسا؟
اللہ کی مرضی ہوگی, اللہ کا حکم ہوگا تو جل جائیں گے, مر جائیں گے, اور اگر اللہ چاہ لے گا تو اللہ اس آگ میں بھی بچائے گا. اور اللہ کی بھی شان دیکھیے, اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بہت ساری جگہ میں فرشتوں کو مقرر کیا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ڈائریکٹ آگ سے بات کی اللہ نے. فرشتوں سے نہیں کہا کہ بھائی جو لوگ آگ والے میں لگے ہو ڈیوٹی پہ, اتنے علاقے میں آگ ایسا کرو ایسا کرو, نہیں. ٹھیک ہے ڈالنے تو ابراہیم کو, دکھاتے ہیں ابھی دنیا تماشا دیکھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا لوگوں نے, اور اللہ نے آگ کو آواز دے دی, یا نار, اے آگ, کونی بردہ, ٹھنڈی بن جا تو. جب ٹھنڈی بن جائے گی آگ تو جلے گا آدمی اس میں, آگ تو ٹھنڈی بن جا, جلانے کا کام ختم. اب اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی کا احساس ہونے لگے. وسلامہ, سلامتی والی بن جا علی ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلنے سے بچا لیا. یہ سارا جب تماشا ہو گیا, اس کے بعد بھی دیکھیں کتنے ہٹ دھرم ہوتا ہے انسان. بہت سارے وقت میں لوگوں کو لگتا کرے اللہ جہنم میں ڈال دے گا, آگ میں جلا دے گا سب کو. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لائے. بتائیے, اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائیں تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا, آگ میں نہیں جلائے گا. اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اتنی ہر دھرمی, اتنی ڈھٹائی کہ اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب ماننے لگے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا اللہ کے لیے کہ یہاں اب سب کہنا بیکار ہے. سب طریقے سے کہہ کے دیکھ لیا, اب یہاں رہنا فضول ہے. ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے, ان کے دماغ کے اوپر کوئی بات اثر کرنے والی نہیں ہے, اس لیے چھوڑو اس علاقے کو, چھوڑو, چلو دوسری جگہ میں چلتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب کو چھوڑ دیے. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ایک جگہ اللہ نے کہا انی مہاجر الی ربی, بہرحال ہجرت کیا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کیے, آپ کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی موجود تھے, آپ کے جو بھتیجے تھے, اور لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے سب ہجرت کر گئے, چھوڑ دیا اس علاقے کو, اور چلے گئے فلسطین. ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے. اس وقت اس کا نام کنعان ہوا کرتا تھا, اب آج جو فلسطین اس کا نام ہے. اور پھر فلسطین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی, دوسری ہجرت. اور جب مصر ہجرت کر رہے تھے تو اس روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے مطابق صرف 2 آدمی ایمان والے ہیں, ایک خود ابراہیم علیہ السلام اور ایک ان کی بیوی سارہ. مصر ہجرت کر کے جا رہے ہیں, اور مصر میں ایک ظالم بادشاہ اس وقت موجود ہے. اس ظالم بادشاہ کا کام کیا ہے کہ مصر میں کوئی بھی خوبصورت خاتون آئے تو اس خاتون کے ساتھ زبردستی کرنا اس کا کام, اور اگر اس خاتون کے ساتھ اس کا شوہر ہے تو شوہر کو مار ڈالتا تھا وہ. ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ مصر میں آئے ہیں اور یہاں پہ ظالم بادشاہ رہتا ہے اور ایسا ایسا معاملہ ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی بظاہر جھوٹ کا سہارا لیا. جب پوچھا کہ یہ تمہارا کون ہے, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بہن ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے بھی کہا کیسا ہے, مجھے جھوٹا نہ بنا دینا ان کے سامنے, اس کے سامنے, یہ بڑا ظالم ہے اور ایسا ایسا کرتا ہے, اور اس زمین پر صرف میں اور تم ہی 2 آدمی ایمان والے ہیں, اور ایمان کے رشتے میں ہم تم بھائی بہن ہیں, لیکن اصل میں ہم تم شوہر بیوی ہیں. لہٰذا جب وہ پوچھے کہ یہ کون ہے تو بتا دینا میرا بھائی ہے, ورنہ پھر وہ مجھے مار ڈالے گا. تو حضرت سارہ کو اس نے طلب کیا, اور حضرت سارہ نے بتایا کہ میرا بھائی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے تو نہیں پڑا, لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر دست درازی کی, غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا. اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو روک دیا, اس کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا, وہ شل ہو گیا. اور اس کو سمجھ میں آیا کہ کچھ غلط ہو گیا, تو سارہ سے کہا کہ دعا کرو اللہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے ظالم بادشاہ لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ ایک سپر پاور ہے, اللہ کا تصور ان کے یہاں بھی تھا, لیکن اس کے بعد بھی ظلم کرتے تھے. تو سارہ نے دعا کیا, پھر دوبارہ اس نے وہی حرکت کی, 3 مرتبہ ایسا ہوا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس خاتون کے ساتھ غلط کام میرے لیے ممکن نہیں ہے, تب جا کر کے اس نے
اس کا راستہ چھوڑا اور ساتھ ساتھ پھر اس نے ایک ہدیہ دیا، تحفہ۔ ہاجر اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور ہم لوگ اس کو اردو میں ہاجرہ کہتے ہیں۔ اپنی ایک لونڈی دے دیا کہ اس کو لے جاؤ، ہدیہ لے جاؤ، گفٹ۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں میں مشغول ہیں۔ ہم لوگ مصیبتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ جس کے پاس ساری مصیبتوں کا حل ہے اسی سے نہیں مانگتے، دنیا میں سب کو بتاتے رہتے، ارے بیٹا ایسا ہے، بیوی ایسی ہے، گھر میں ایسا چل رہا ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے۔ اللہ سے نہیں کہتے، لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں۔ ایک مصیبت سامنے کھڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے میں لگ گئے کہ اللہ بیوی کی حفاظت فرما، میری حفاظت فرما، دعاؤں میں لگے ہوئے، اور سارا کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کی بڑی کمزوریاں ہیں۔ نبیوں کی ان قصے کہانیوں کو آپ کہانی کے لیے نہ پڑھیں کبھی، جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، ان سب کے اندر جو عبرت کے پہلو ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو سبق دینا چاہتا ہے، اس کو آپ دھیان سے سنیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ کوئی بھی مصیبت سامنے کھڑا ہو، اللہ سے دعا کرنے میں لگ جائیں۔ تو سارا جب پہنچی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے میں مشغول تھے۔ بہرحال اب ہاجرہ بھی آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے گفٹ کر دیا پھر کہ کوئی اولاد نہیں ہے آپ کو، آپ ان سے شادی کر لیجئے، شاید اللہ اولاد دے دے۔ لیکن اللہ نے ہاجرہ سے بھی اولاد نہیں دیا۔ ایک زمانہ بیت گیا، عرصہ گزر گیا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے کچھ دے دے، رب هب لی من الصالحین۔ تب پھر اللہ نے کہا کہ اچھا دیں گے۔ تو ہاجرہ کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ہاجرہ کے پیٹ سے۔ اب وہی سارا جس نے گفٹ کیا، ہدیہ دیا ہاجرہ کو کہ اس کو آپ رکھیے، ان کو شاید اچھا نہ لگا کہ بھائی ان کو اولاد مل گئی اور ہم ایسے ہی خالی ہیں، تو انہوں نے دوری اختیار کی، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اسماعیل جو کبھی دودھ پیتا بچہ ہے، ان کو لے جا کر کے فلسطین سے بہت دور، کہاں، مکہ میں لے جا کر کے چھوڑ دو۔ اور اس زمانے میں مکہ میں کوئی انسان آباد نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا وہاں کہ چلیے قدرتی طور پہ درخت وغیرہ ہوں جس میں پھل لگتے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ ان دونوں کو جا کر کے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسماعیل کو لے جا کر کے چھوڑ دیے اللہ کے گھر کے قریب۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا تھا، پہلی بار انہوں نے بنایا۔ تو بہرحال مکہ میں لے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ تھوڑا سا پانی ہے مشکزے میں اور تھوڑا سا کھجور ہے، کچھ کھانے پینے کا تھا، اس کے بعد چل پڑے واپس۔ ہاجرہ آواز دے رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بول نہیں رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں بول رہے ہیں۔ کئی بار بولنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام توجہ نہیں کر رہے ہیں، بول نہیں رہے، جواب نہیں دے رہے ہیں، تو حضرت ہاجرہ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ نبی ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں کچھ۔ اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، آپ کو اللہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیں ایسا، جہاں پہ کوئی انسان نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔ عورتوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ حضرت ہاجرہ کا جواب آپ سنیے، جب یہ سنتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو کیا کہتی ہیں؟ اذن لا یضیعنا، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ ایمان اتنا مضبوط ہے، توحید اتنا ہی کامل کہ اللہ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ بالکل فری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑا۔ جب تک کھانا پانی تھا کھایا پیا اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں، اور جب کھانا پانی ختم ہو گیا تو خود کو پیاس لگی اور بچہ بھی پیاس کے مارے اور غذا کے مارے تڑپنے لگا۔ مسائل سے دوچار، وہاں پہ کوئی انسان نہیں، ایک عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ۔ آج تو ہماری مائیں بہنیں اتنا کمزور ہیں کہ اگر گھر میں ان کو اکیلا ایک دن رہنا پڑ جائے تو ان کے لیے آفت ہے، جبکہ آس پاس پڑوس میں آدمی ڈھیر سارے پورے شہر میں موجود ہیں۔ اپنے گھر میں اکیلا رہنا پڑ جائے، اگر عادت نہیں ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کے لیے آفت ہے، کیسے رہیں گے؟ ارے اللہ کے ساتھ رہو بھائی، اللہ پہ ایمان مضبوط کرو۔ تو ایسی جگہ میں ایک عورت اکیلی اور ایک چھوٹا سا بچہ،
اور اللہ پہ توکل اتنا مضبوط. تو حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پریشان ہو گئی. اب کھانا پانی نہیں, اب موت نظر آ رہی ہے, لیکن اب کوشش کر رہی ہے. ایک پہاڑی دکھ رہی ہے صفا, دوڑ کر کے جا کر کے چڑھتی ہیں کہ شاید کوئی نظر آ جائے, کوئی دکھتا نہیں. پھر وہاں سے دیکھتی ہیں کہ بغل میں ایک اور پہاڑی ہے مروہ, پھر دوڑتی ہے, وہاں جا کر کے چڑھتی ہے, کوئی آدمی نظر آ جائے, کوئی نہیں دکھتا ہے. بیٹے کی محبت میں اور پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے 7 چکر لگا ڈالتی ہیں وہ, ایک بار اس پہاڑی پہ, پھر اس پہاڑی پہ, پھر اس پہاڑی پہ. جب مروہ پہ آخری بار وہ پہنچتی ہیں تو ایک آواز سنائی دیتی ہے. تو پلٹ کے جب دیکھتے ہیں کہ آواز آ رہی کہاں سے, تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور اپنا پر مار رہے ہیں اور وہاں سے پانی نکل آیا. تو جیسے ہی پانی نکلا تو اس کو گھیرنے لگی کہ پانی ادھر ادھر بہ نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر اپنی پیاس بجھایا, بیٹے کی پیاس بجھایا. بہرحال وہاں پہ وہ آگے آباد ہو گئے. زمزم کا پانی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ زمزم کا پانی اگر حضرت ہاجرہ نے اس کا منڈیر نہ بنایا ہوتا, گھیرا نہ ہوتا, تو بہت بڑا چشمہ ہوتا, پھیل جاتا یہ. لیکن وہیں تک اب محدود رہ گیا. اور وہ پانی ایک خاص قسم کا پانی, سائنس کی روشنی میں بھی, ڈاکٹری نقطۂ نظر سے بھی دنیا کے عام پانی سے ہٹ کر کے وہ پانی, اس پانی کے اندر الگ خصوصیات ہیں. بلکہ وہ پانی غذا بھی ہے, صرف پانی نہیں ہے. آپ یہ پانی پی کر کے رہیے, کئی دن رہیے گا, لیکن آپ زمزم پی کر کے آپ رہ سکتے ہیں, وہ غذا بھی ہے. اس سلسلے میں آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو اس کی مثال ملے گی کہ بعض صحابی صرف زمزم پی کر کے گزارا کر لیتے تھے. تو زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور وہاں پہ وہ آباد ہو گئے. جرہم قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا, ان لوگوں نے وہاں پہ آبادی اور سکونت اختیار کر لی, آباد ہو گئے وہ لوگ بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں اپنے بیٹے کی اور بیوی کی خبر لینے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹا ذرا سا بڑا ہوا, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہوا, یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش کا سوال ہو گیا. کیا آزمائش, تو معلوم ہے آپ کو, قربانی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جا کر کے کہا کہ فماذا ترى, کہ میں نے ایسا ایسا خواب میں دیکھا ہے, تمہاری رائے کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کوئی بات نہیں. شاید اس لیے اللہ کے نبی پوچھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ تمہارا مشورہ کیا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا جو حکم ہوا ہے وہ کر گزرتے, ان کو بیٹے کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن وہ بھی ایک امتحان لے رہے تھے اپنے بیٹے کا کہ دیکھیں میرا بیٹا کتنا اللہ کا فرمانبردار بنتا ہے. تو جیسا باپ, جیسی تربیت, ویسا بیٹا. یا ابت افعل ما تؤمر, ابو جان آپ کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, میں صبر کروں گا اگر اللہ نے چاہا. یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا تیر مار دوں گا قربان ہو کر کے, وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو. بہرحال وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانے کے لیے دونوں تیار ہوتے ہیں, چھری چلاتے ہیں, اور اللہ اس کی جگہ میں ایک فدیہ بھیجتا ہے. فدینا بذبح عظیم, اسماعیل علیہ السلام کو اللہ بچا لیتا ہے. اور اس کو اللہ دوسرے لوگوں میں یعنی امت محمد یہ سنت کو جاری کر دیتا ہے. یہ سلسلہ آگے بڑھا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے, جوان ہوئے, تو اسی جرہم قبیلہ کی خاتون سے ان کی شادی ہو گئی. جو ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا, آباد ہو گیا تھا, اسی قبیلے کی خاتون سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اور ابراہیم علیہ السلام پھر خبر لینے کے لیے تشریف لیا ایک دن کہ دیکھیں کیا حال ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کام دھام پہ گئے ہوں گے, کہیں نکلے ہوں گے, گھر میں نہیں تھے. بیوی تھی, بیوی سے بات چیت ہوتی ہے, بہو سے, اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے بات چیت ہوتی ہے, اپنا تعارف دیتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کیسا چل رہا ہے. تو وہ بیوی کہتی ہے کہ بڑی دقت کا سامنا ہے. جیسے ہم لوگ فوراً ذرا سا کاروبار ڈھیلا, ارے بہت دقت ہے, بہت دقت ہے, وہی بات, تکلیف میں ہیں ہم لوگ, تنگی کے ساتھ جی رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو بتا دینا کہ تمہارے ابا ابراہیم آئے تھے اور کہہ گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو.
ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام کو محسوس ہو گیا گھر آتے کہ کوئی آیا تھا, پوچھا پاچھا, سب چیزیں جب سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ابا تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں میں طلاق دے دوں. یہ چوکھٹ بدلنے کی بات کہی نا, تمہیں کو بدلنے کے لیے کہا ہے, لہٰذا جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس, میں کہ چلی جاؤ. طلاق دے دیا انہوں نے. دوسری عورت سے شادی ہوئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد پھر آئے خبر لینے کے لیے. اتفاق سے پھر اسماعیل علیہ السلام غائب. پھر وہی باتیں ہوئیں جو پہلی بہو کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی, اور پھر ان سے جب حال چال پوچھا کہ بھئی تم لوگوں کا کیسا چل رہا ہے, تو یہ اس بیوی نے کہا کہ نہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر. تو انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے, اس کو باقی رکھیں. بہت سارے لوگ آج کے وقت میں باپ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہے کہ بیٹے کی طلاق کا مسئلہ باپ کے ہاتھ میں ہے, لہٰذا جب کبھی بھی تھوڑی سی اپنے من موافق کام نہیں ہوتا ہے, اپنے مطلب کے لیے, دین والے مطلب کے لیے نہیں, بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جواڑی ہے, دنیا کے جھام تام میں ہے, وہ سب کا مسئلہ نہیں ہے. اپنا مطلب کہیں سیدھا نہیں ہوا, ہم بول رہے ہیں طلاق دو, باپ جب بولے تو ماننا پڑے گا, ایسا سمجھ لیتے, ایسا نہیں ہے. اور اتنی سی بات پہ طلاق, ارے ٹھیک ہے ناشکری کر دیا تو اتنی سی بات میں طلاق, تب تو پھر سب لوگوں کی طلاق ہو جائے گی, ہم لوگوں کی. اگر اسی کو مثال بنا لیں گے کہ میں ناشکری کر دیا تھا تو اسماعیل علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ چوکھٹ بدل لو, اتنی سی بات میں طلاق, تو ہم سب طلاق دے دیں گے اپنی بیویوں کو. اصل میں نبی کا جو گھر ہوتا ہے اور اس گھر کی جو بہو ہوتی ہے اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. ان کے لیے یہ بات بھی بہت بڑی تھی, یہ اصل اس میں پیغام ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ اتنی سی بات میں طلاق ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اسلام رشتے کو بچانے کے لیے کہتا ہے, طلاق کو بہت مجبوری میں جا کر کے آخری اسٹیپ کے طور پہ لینے کے لیے کہتا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا ہے یہ اپنے نبوت کے مقام کے اعتبار سے, اور آپ کو ہم نے بتایا گزشتہ جمعہ میں کہ اس کائنات میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے گھر کی بہو ایسی ہو, اتنی سی بات بھی نبی کے گھر کی بہو کے لیے زیب نہیں دیتی. یہ مسئلہ ہے دراصل, ورنہ ایسا نہیں کہ اتنی سی بات میں طلاق دے دو سب. اور اسی طریقے سے باپ طلاق دینے کے لیے کہہ دے تو بیٹا طلاق دے دے, ہاں ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ اگر کہے تب طلاق دینا چاہیے بیٹی کو, ویسا باپ تو ہو. تو ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ اگر کہے تو واقعاً بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں جو باپ بولتا ہے ایسا, وہ اپنے مطلب کے لیے, غصے میں, اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے, اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے, میں بولتا ہوں چل طلاق دے, اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ بس باپ بول دے اب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. اس کے بچانے کے لیے باپ سمجھدار ہے, عقل مند ہے, تو پہلے تو وہ مخلص ہو, اللہ کی خاطر وہ یہ بات کہے, اور وہ بھی اپنے بیٹے کو محفوظ کرنے کے لیے, آنے والی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے؟ لہٰذا بیٹوں کو بھی عقل مندی سے کام لینا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی بیوقوف زیادہ ہو جاتا ہے, ارے باپ نے میرا کہا ہے, اس کا بھی کوئی مقصد پوشیدہ رہتا ہے, من نہیں رکھنے کا ایک بہانہ چاہیے, میرے باپ نے کہا ہے ہم نہیں رکھ سکتے, اور دنیا کے ساری گندگیاں اس کے پاس موجود ہیں, بس یہی ایک بات میں باپ کی فرما برداری کرنی ہے اس کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, ان دونوں کے بارے میں احادیث کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں. اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرو, اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے پھر دونوں نے, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دیوار تعمیر کرتے کرتے جب دیوار اونچی ہو گئی اور ہاتھ نہیں جا رہا تھا, تو پتھر کو رکھ کر کے, پتھر پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. تو اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا, وہی محفوظ کر کے رکھا گیا, جس پتھر کے اوپر پہ چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب اپنی اولاد کو بسایا وہاں, اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو چھوڑا, جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو دعا کی تھی کہ اللہ ہم نے ایسی جگہ میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا ہے جہاں پہ کوئی انسان نہیں, کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں, تو یہ اللہ میری دعا. پہلی دعا کیا تھی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, دین کی فکر, کھانا پانی بعد میں,
پہلے دین کی فکر کی کہ اللہ یہ لوگ نماز قائم کریں، یہاں پہ جو آباد ہوں یہ نماز قائم کرنے والے بنے، اور اس کے بعد پھر روزی کے بغیر انسان زندہ کیسا رہے گا؟ تو اے اللہ لوگوں کا دل ادھر موڑ دے، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں پہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی کھانے پینے کے نام پہ، اے اللہ پھلوں کی بارش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ اسی وجہ سے آج عرب میں ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن موجود سب کچھ ہے، اور اتنی فراوانی کے ساتھ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ جائیے ایک بار گھوم کر کے آئیے تب پتہ چلے گا، ایک نمبر کی کوالٹی کی ساری چیزیں، اور خاص طور پہ پھل سب وہیں پہ کھائے جا رہے ہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انشاءاللہ ہم بات آگے کریں گے ان کی عظمت کے سلسلے میں۔ ابھی تو ایک سرسری طور پہ ان کی زندگی کے واقعات کو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو عبرت کے پہلو ہیں اس سے ہم آپ کو فائدہ اٹھانے کی تلقین کر رہے تھے۔ باقی انشاءاللہ آگے خطبے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی عظیم انسان تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار بنا دے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی خالص توحید سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق اور عبرت کے پہلوؤں کو چھانٹ کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔